بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی صلیبی جنگ 2,75,000 کا لشکر جب بغیر کسی فتوحات کے ہلاک ہوا تو اس کے بعد صلیب کی نئی تحریک چل پڑی اور عیسائیوں نے 7 لاکھ کا لشکر تیار کیا۔ فوج روانہ ہوئی، ترکوں کے پایہ تخت کونیا کا محاصرہ کیا اور 16 دن تک محاصرہ رہا۔ عیسائیوں نے بیرونی رسد کے تمام ذرائع بند کر دیے۔ مسلمان قلعے کا دفاع کرتے رہے۔ بالآخر صلیبیوں نے کونیا کو فتح کر لیا اور لاطینی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد صلیبیوں نے انطاکیہ کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کیا۔ 9 ماہ تک اس کا محاصرہ چلتا رہا۔ اس کے بعد صلیبیوں نے انطاکیہ کو بھی فتح کر لیا۔ انطاکیہ کی فتح کے بعد جو مظالم ہوئے وہ بہت زیادہ کربناک تھے۔ ایسی درندگی کی مثالیں تاریخ میں بہت ہی کم ملتی ہیں۔ 1569 ترکوں کے سر قلم کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کی ترکوں کے سامنے نمائش کی گئی۔ شہر انطاکیہ کی گلیاں اور سڑکیں لاشوں سے بھر گئیں۔ شہر میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے اور اس کے بعد ان کی لاشوں کا مثلا کر کے ان کی نمائش کی گئی۔ قتل و غارت گری کے بعد پیٹر پارسا نے پسماندہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عیسائی مذہب قبول کر لیں، بصورت دیگر موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ انطاکیہ، کونیا اور اڈیسا کی فتح میں صلیبی افواج کو بہت بھاری قربانی پیش کرنی پڑی۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کے شہداء کی تعداد کم تھی، البتہ شہری آبادی کا نقصان بہت زیادہ ہوا۔ ان فتوحات کے بعد صلیبیوں نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی۔ اسلامی دفاع کے کمزور ہوتے ہی صلیبی افواج شہر میں گھس گئیں اور 3 دن تک قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ 70,000 مسلم شہری قتل کیے گئے۔ یہودیوں کو اور ان کے عبادت خانوں کو نذر آتش کیا گیا۔ جو لوگ بچ گئے تھے انہیں قید کیا گیا۔ جو لوگ مسجد عمر میں پناہ گزین تھے، جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق 10,000 تھی، انہیں وہیں پر شہید کیا گیا۔ موت کے اس خوفناک منظر میں فاتحین کی شکلیں بہت خوفناک تھیں۔ مفتوح کے لیے کوئی امان نہ تھا، حتیٰ کہ جو مسجد کے میناروں میں جا چھپے تھے انہیں وہاں سے گرا کر قتل کیا گیا۔ پیروان عیسیٰ نے قسم کھائی تھی کہ اہل اسلام کے ساتھ ہمدردی حرام ہے۔ فلسطین میں لاطینی حکومت کا قیام 1099 عیسوی میں گاڈ فرے کی قیادت میں یروشلم پر قبضہ ہوا، جو تقریباً 460 سال سے اسلامی خلافت کا حصہ تھا، اب لاطینی حکومت کے ماتحت آ گیا۔ مسلم ریاستوں کی باہمی کشمکش، خانہ جنگیوں اور سازشوں کی وجہ سے صلیبیوں کو اقدام اور عسکری فتوحات میں کافی مدد ملی۔ فتح یروشلم پر یورپ اور لاطینی چرچوں میں جو جشن منایا گیا وہ فطری تھا۔ اس کے بعد یروشلم پر متعدد لاطینی حکومتیں قائم ہوئیں۔ گاڈ فرے 1099 عیسوی سے 1100 عیسوی تک، بیلڈون اول 1100 عیسوی سے 1118 عیسوی تک، بیلڈون ثانی 1118 عیسوی سے 1131 عیسوی تک، فلک 1131 عیسوی سے 1144 عیسوی تک اور بیلڈون ثالث 1144 عیسوی سے 1162 عیسوی تک یروشلم کے صلیبی حکمران رہے۔ دوسری صلیبی جنگ 1146 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی نے اڈیسا کو صلیبیوں کے قبضہ سے دوبارہ حاصل کیا، جس کی وجہ سے یورپ میں کوہرام مچ گیا اور یہی دوسری صلیبی جنگ کا سبب بنا۔ عیسائیوں نے فوج تیار کی اور متحدہ یورپ نے 9 لاکھ کی فوج تیار کی اور اسے 1147 عیسوی میں جرمن بادشاہ کوہ نارڈ ثالث اور فرانس کے بادشاہ لوئس ہفتم کی متحدہ قیادت میں روانہ کیا۔ اس فوج میں زنانہ فوج بھی شامل تھی۔ اس فوج نے ملک شام پر چڑھائی کی اور دمشق پر قبضہ کر لیا۔ سلجوقی افواج، خاص کر سیف الدین اور نور الدین زنگی کی عسکری دوربینی اور صلاحیت نے صلیبی قوتوں کا قلع کما کیا۔ لاتعداد فوجی ہلاک ہوئے۔ شاہ فرانس اور شاہ جرمن اپنی جان بچا کر بھاگے۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے صلیبی قوت کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا تو انطاکیہ کے قریبی علاقوں میں صلیبیوں کو دردناک شکست ہوئی۔
پھر 2 سال بعد صلیبیوں نے حملہ کیا، اس میں بھی نور الدین زنگی نے انہیں کامیاب ہونے نہیں دیا۔ یوں صلیبی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ صلیبیوں نے اپنی فتوحات کا دائرہ بڑھانے کے لیے قاہرہ اور مصر کا محاصرہ کیا۔ فاطمی خلیفہ نے ترکی سلطان نور الدین زنگی سے مدد مانگی۔ سلطان نے شیر کوہ کو فوج کے ساتھ مدد کے لیے روانہ کیا۔ شیر کوہ اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ قاہرہ پہنچا اور صلیبی افواج کو مار بھگایا۔ خلیفہ نے شیر کوہ کو مصر کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ اس کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی کو چچا کی جگہ وزیر اعظم کے منصب پر بٹھا دیا گیا۔ 1117 عیسوی میں خلیفہ کی وفات ہو گئی اور اس طرح فاطمی حکومت 266 سال بعد دوبارہ خلافت بغداد کے ماتحت آ گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے نظم و نسق کو سنبھالا۔ ایک بار حجاج کے قافلہ پر حملہ ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے صلیبی حکمران سے درخواست کی کہ وہ مجرمین کو سزا دیں، لیکن انہوں نے اس مطالبہ کو ٹھکرا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس پر سخت ایکشن لیا اور اپنے بیٹے کو گلیلی کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ صلیبی افواج کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، لیکن صلیبی افواج نے صلاح الدین کے بیٹے پر حملہ کر دیا تو صلاح الدین خود مدد کے لیے پہنچا اور تبریہ کے مقام پر لڑائی ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے حملے شروع کیے اور ایک کے بعد ایک شہر کو صلیبیوں کے قبضہ سے چھڑایا۔ ان جنگوں میں نہ تو کسی عام شخص پر ہاتھ اٹھا اور نہ ہی کوئی بچہ زخمی ہوا اور نہ ہی کسی عورت پر ہاتھ اٹھا اور صلیبی قلعوں پر قبضہ ہوتا گیا۔ اہم صلیبی مراکز پر فتح کے بعد مرکز یروشلم کا رخ کیا۔ اس سلسلہ میں سلطان کا یہ فیصلہ تھا کہ یروشلم کی زمین پر کسی کا خون نہ بہایا جائے، خواہ وہ صلیبی فوج کا ہی شخص ہو یا عام آدمی۔ اس پالیسی کے تحت صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو ایک پیغام بھیجا کہ میں بیت المقدس میں خون بہانا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے شہر کا محاصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر شہر حوالہ کر دو تو نہ جنگ ہوگی اور نہ محاصرہ، سب خوش رہیں گے۔ شہریوں کو زراعتی زمین بھی دی جائے گی، لیکن جو لوگ جنگ پر کمر بستہ ہیں ان کے حق میں بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ شہر خالی کر دیں، بلکہ اسلامی فوج کی حفاظت میں اپنی پسند کے کسی دوسرے صلیبی علاقہ میں منتقل ہو جائیں۔ فلسطین پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح۔ لاطینی سلطنت نے صلاح الدین ایوبی کے اس پیغام کو ٹھکرا دیا اور 10,000 کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ صلاح الدین نے شہر میں خون نہ بہانے کا عزم کر لیا تھا تو محاصرہ کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ 75 دن کے محاصرہ کے بعد یروشلم مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ جب یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گیا تو سلطان وہاں کئی دنوں تک داخل نہیں ہوا تاکہ مفتوح عوام احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں شکست و ہزیمت کا احساس نہ ہو جائے۔ بروز جمعہ اکتوبر 1187 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم میں داخل ہوا۔ وہاں کی صلیبی آبادی کے ذہن میں عرصہ دراز سے یہ بات تھی کہ اگر مسلمان دوبارہ یروشلم پر قابض ہوئے تو مسلمان صلیبی مظالم کا بدلہ لیں گے جو ان پر لاطینی حکومت کے آغاز میں کیے گئے تھے، اور وہ قرض چکانا آسان ہوگا۔ لیکن جب اسلامی افواج یروشلم میں داخل ہوئیں تو ایک فاتح کی حیثیت سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ منادی کرا دی کہ غربا اور ضعفا جو فدیہ سے معذور ہیں وہ سب آزاد ہیں۔ اس اعلان کے بعد یروشلم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ یروشلم میں پہلے سے آباد یونانی اور شامی عیسائی اسلامی حکومت میں جہاں چاہے رہیں، حتیٰ کہ لاطینی بھی اسلامی ریاست میں رہنا پسند کریں تو خوشی سے رہ سکتے ہیں۔ تمام شہری یکساں مراعات کے مستحق ہوں گے، اور جو لوگ جنگ پر آمادہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 40 دن میں اپنی مرضی کے عیسائی شہر میں منتقل ہو جائیں۔ قیدیوں کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کیا گیا۔ صحت مند اور طاقتور قیدی پر 10 شامی دینار، عورتوں پر 5 دینار، بچوں پر 1 دینار بطور فدیہ ادا کرنا طے پایا۔ 10,000 قیدیوں کا فدیہ سلطان نے اپنی جیب سے ادا کیا اور سلطان کے بھائی نے اپنی جیب سے 7,000 قیدیوں کا فدیہ دیا۔ شہر سے جانے کے لیے عیسائیوں کو سواریاں فراہم کی گئیں تاکہ سفر میں اور گھر کا سامان منتقل کرنے میں آسانی ہو۔ فتوحات کی تاریخ میں فاتح کا اس طرح کا داخلہ اور اس طرح کی ندا سب فاتحین سے منفرد تھا۔ عموماً فاتحین شہروں میں خونخوار درندے بن کر داخل ہوتے ہیں،
جو زندگی کے لیے موت بن جاتے ہیں اور آبادیوں کو ویران کرنے کا باعث بن جاتے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا داخلہ ان سب سے منفرد تھا۔